افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ بندہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل رکھتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے کون کون سے کام ہیں اور اس کو ناراض کرنے کے کون کون سے کام ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات، زندگی گزارنے کی ساری کی ساری کیفیات، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے اور وہ اس رہنمائی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس کو رہنمائی کرتی ہے، وہی وہ عمل کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع چل رہا ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے اعمال بہت خوبصورت بنا کے پیش کر دیے گئے اور وہ اپنے اعمال پر بڑا خوش، بڑا شاداں فرحاں اور دن رات وہ اسی میں مگن ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے جاگتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، جب اس کو نیند آتی ہے سو جاتا ہے، جب نیند نہیں آتی تو وہ آرام و سکون سے چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں رکھتا۔ واتبعوا اہواءہم، اور صرف سونے جاگنے تک ایک ہی بات نہیں، وہ سارے کے سارے کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی ثواب دید کے مطابق وہ کام انجام دیتا ہے، اس کو جو کام اچھا لگتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو اچھا نہیں لگتا اس کو اچھا نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے رسول کے احکامات پر پابندی کرنے کا نہ شوق ہے، نہ اس کا ذہن ہے، نہ اس کی سوچ ہے، نہ اس کا عمل و کردار ہے، نہ اس نے کبھی اللہ کی خاطر اپنا وقت نکالا، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس نے اپنا وقت خرچ کیا، نہ اس کی تجارت اللہ کے احکامات کے مطابق، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے احکامات کے مطابق۔ کیا بھلا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ جو اللہ کے احکامات کے تابع ہے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہے، ایک وہ بندہ جو اپنی منمانیاں کرتا ہے، اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی یہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے اس مرحلے پر کیا ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے بہت سارے دوست حج پر جانے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی کی جائے، کیا کیا جائے؟ ان کی رہنمائی ہوتی ہے کہ فلاں کتاب لے جاؤ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا پورا حال لکھا ہوا ہے اور عناوین اوپر موٹے موٹے دیے ہوئے ہیں، آپ وہ صفحہ کھول لیں، جس صفحے پر آپ موجود، جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس کے متعلقہ احکامات کا صفحہ کھول لیں۔ آپ منا میں ہیں تو کاپی کا وہ ورقہ کھولیں جو منا کے احکامات جس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب منا میں جو احکامات ہیں ان کے مطابق جہاں بیٹھنا ہے بیٹھے رہیں، جہاں جانا ہے چلے جائیں، جہاں سونا ہے وہاں سو جائیں، جس وقت اٹھنا ہے اٹھ جائیں، وہ سارے کے سارے احکامات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ چند دن کے لیے وہ کاپی لے لی جاتی ہے اور کاپی کے مطابق عمل کر لیا جاتا ہے، پھر بڑے فخر سے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ جی میں یہی کتاب کھول کے دیکھتا رہا ہوں، اس کے مطابق جو احکامات ہیں انہیں کے مطابق عمل کرتا رہا ہوں، اللہ میرا حج قبول کر لے۔ اچھا، لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرایا، لیکن یہی کیفیت، یہی کا حالت، یہی سوچ وہ اس وقت نہیں بنتی جب وہ صبح اٹھتا ہے یا رات کو سوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سونے سے پہلے وضو بنائیں جس طرح نماز کا وضو بنایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ ذکر اذکار کریں، بات چیت کریں،
گفتگو جو کرنی ہے کریں، جب سونے کا وقت آئے تو سیدھی کروٹ لیٹ جائیں، دائیں رخسار کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھ لیں اور دائیں کروٹ لیٹ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ آخری الفاظ تیری زبان سے یہ ہوں: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ میں نے اپنا پورے کا پورا وجود، اپنا چہرہ، اپنا جسم کو تیرے سپرد کر دیا، وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے کے سارے کاروبار، معاملات، لین دین، دکانداری، گھر بار، عزت احترام، سب کچھ تیرے تفویض کر دیا، تجھے تفویض کر دیا۔ والجأت ظہری الیک، میں نے اپنی کمر تیرے سامنے چت لٹا دی۔ رغبۃ ورہبۃ الیک، شوق سے کروں تو یہی کام کر سکتا ہوں، اگر بغیر شوق کے کروں، دکھ تکلیف سے کروں، نہ چاہتے ہوئے کروں تو میرا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں نے یہی کچھ کیا۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تجھ سے بھاگ کر کسی طرف نہیں جا سکتا، تجھ سے بھاگ کر کہیں نجات نہیں مل سکتی، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ بھاگوں گا تو تیرے پاس پناہ لوں گا، چھپوں گا تو تیرے پاس آگے چھپوں گا، سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اللہم آمنت، اے اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، بے کتابک الذی انزلت، تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر ایمان لے آیا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجوایا۔ فرمایا برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کام کر کے تو سو جا، اگر رات کو سوتے میں تیری موت ہو گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ ایک طریقہ کار ہے، ہم سوتے ہیں، نیند آئی ہے، گھوم پھر کے آ گئے، واپس گھر پہنچ گئے، اب نیند بہت زیادہ ہے، زیادہ سو جانا، نہیں خیال کیا کبھی کہ سونے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ شمالن جنوبن، شمال کی طرف سر کرنے ہیں، جنوب کی طرف پاؤں لمبے کرنے ہیں، اور کروڑ لے کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سونا ہے۔ اس بات کا کبھی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ مکان کو جس طرح سیٹنگ اس کی صحیح ہو سکتی ہے، اچھی لگتی ہے، اس طریقے پر سیٹنگ کر کے سو جانا ہے۔ وہ ڈنگر ڈھوروں کی طرح سونا ہو، انسانوں کی طرح سونا ہو، مسلمانوں کی طرح سونا ہو یا کافروں کی طرح سونا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت میں سونا ہے، اس بات کا کبھی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اب جو بندہ اس طرح کی ڈنگر ڈھوروں کی زندگی گزارے گا اور اس طرح ڈنگر ڈھوروں کی طرح وہ گر کے سو جائے گا، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ سیدھی سی بات ہے، جب ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے، دکھ تکلیف اگر آتی ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے، صرف اس خاطر
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، میں اللہ کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اس کی زندگی کا رخ اور ہوتا ہے، اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رام چند برکتیں اور ہوتی ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ بندہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل رکھتا ہے اور واضح احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے اعمال خوبصورت بنا کے پیش کر دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم نے تبوک میں جانا ہے. تبوک مدینہ سے لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر. منافقین آئے، انہوں نے آ کے ہیلے بہانے کیے، حجتیں بنائی. کسی نے کہا جی ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمیں خطرہ ہے اگر ہم چلے جائیں اتنے دنوں کے لیے، سفر لمبا ہے، پیچھے سے چور چکے آئیں گے، ہمارا گھر لوٹ لیں گے، نقصان ہو جائے گا. کوئی کہنے لگا جی گھر اکیلا ہے، کوئی اور گھر میں رہنے والا نہیں. کسی نے کہا جی میرے حقے کا پانی ختم ہو گیا ہے، اس لیے حقہ بھرنے والا کوئی نہیں. کوئی بہانے بنا رہا ہے، کوئی بہانے بنا رہا ہے. بہانے بنانے کے بعد بالآخر جن لوگوں نے رہنا تھا وہ رہ گئے، جنہوں نے جانا تھا چلے گئے. اب اس سفر میں کافی تکلیف برداشت کرنا پڑی. کافی تکلیف کے بعد جب واپس آئے تو جو منافقین رہ گئے تھے پیچھے، انہوں نے آ کے طرح طرح کی چاپلوسیاں کرنی شروع کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اراد الخروج لعدوا له عدۃ، اگر یہ سفر میں ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے، لو اراد الخروج، اگر یہ جانے کا ارادہ رکھتے، لعدوا له عدۃ، تو اس سفر کے لیے یہ تیاری کرتے، سفر کے لیے تیاری کرتے. ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، مگر حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تیرے اس سفر میں تیرے ساتھ جانے کو ناپسند کیا ہے. تیرے ساتھ اس سفر میں، اس سفر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس سفر میں جو اللہ کی نعمتیں آنا تھی وہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جانا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساتھ لے جانا ہی پسند نہیں کیا. اس لیے اب کوئی بہانے بنا رہا ہے، کوئی بہانے بنا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، جن کو جانا تھا انہوں نے تیاری کی ہے، جنہوں نے جانا نہیں تھا انہوں نے تیاری نہیں کی. اب جنہوں نے تیاری نہیں کی یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنے آرام سکون سے رہ کر اللہ کے رسول تقریب میں جا کر ان کے جیسے مرتبے حاصل کر لیں، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رحمتیں اور برکتیں دینا ہی نہیں. ہم نے کبھی اس موضوع پر سوچا کہ ہماری جو آج نماز رہ گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے کسی کرتوت پر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی؟ اگر اس نے توفیق ہی نہیں دی تو پھر بندے کے کیا پلے رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے سے اس کو دھتکار دیا. کیا زندگی ہے ایسے بندے کی؟ یہ سوچ کا زاویہ بدل گیا نا بندے کا. یہ سوچ بدلنا ہی اصل دین ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف چل نکلنا یہ تو بعد کا کمال ہے. اس سے پہلے کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے دے کہ وہ اس راستے پر چل نکلے. اب وہ چلنے کی جب توفیق دے گا تو راستے کی سہولتیں بھی مہیا کرے گا، راستے کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ نعمتیں اور برکتیں بھی دے گا. اگر کسی بندے کو یہ سوچ ہی نہیں آئی
اور اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا ہے آج کہ اس نے مجھے یہ توفیق نہیں دی اس کام کے لیے. کھانا پینا ڈنگر ڈھوروں کی طرح پیٹ بھر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ کتے بلے بھی کھا کے سو جاتے ہیں. انسان بھی اگر کھا کے سو جائے اسی نقطۂ نظر سے تو کیا فرق کیا رہا دونوں میں. سوچنے والی بات یہ ہے ولیکن کرے اللہ بعثہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھ کے تیرے ساتھ چلنا اللہ نے اس کو پسند ہی نہیں کیا. اب پڑھے نہیں آگے تیرے شاہ فرمایا کہ ان قریب ہم تمہیں ایک اور بہت بڑی فتح دینے والے ہیں. یہ سب لوگ اس فتح کی خوشی میں اس مقصد کی حاصل کرنے کے لیے جو مقصد ان کا ہے وہاں بہت فتوحات ہونی ہیں، بہت مال ملے گا. اس مال کی حاصل کرنے کے لیے یہ سب لوگ اب تیاری کر کے تیرے ساتھ چلیں گے. جو لوگ اس سفر میں تیرے ساتھ نہیں چلے ان کو صاف صاف کہہ دو کہ اب ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں. آپ نے پچھلی دفعہ ہمارا ساتھ نہیں دیا، جو دکھ کی گھڑی تھی، جو تکلیف کا دور تھا، وہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے. اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں، آپ مہربانی کریں گھر بیٹھے رہیں. پھر وہ لگے منتیں کرنے نہیں جی یہ ہو جائے جی یہ ہوگا جی یہ ہوگا جی یہ ہو جائے گا جی یہ ہو جائے گا. جہاں پڑے فرما بردار فرمایا کوئی ضرورت نہیں. اس جانے اور نہ جانے میں صرف اس تبوک میں جانے والے لوگوں کا معیار دیکھنا ہے، وہ دیکھ لیا. اب اس کے بعد ان لوگوں کے سوا اگر کوئی اور جانا چاہتا ہے اس کو آپ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. کیا رہا پلے، کیا رہا پلے. اس سوچ کے ساتھ ایک بندہ اگر شام کو حساب لگا لے، اپنا حساب کر لے کہ آج کے دن کیا کچھ ہوا، کیا نتائج نکلے، اللہ تعالیٰ کی کون سی فرمانبرداری مجھ سے رہ گئی، کون سی نافرمانی مجھ سے ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگ لیتا ہے تو معافی کا درجہ بہت زیادہ ہے اور بڑا وسیع میدان ہے، بڑا وسیع میدان. نبی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ایک بندہ زنا کر کے آتا ہے، چوری کر کے آتا ہے، غلط کاریوں سے بھر کے اپنے آپ کو آ جاتا ہے اور ڈھیر سارے جھوٹی قسمیں کھا کے آ جاتا ہے، جھوٹے گناہ بیان کر کے آ جاتا ہے. اب وہ ہمارے دروازے پر آ گیا. وہ اگر اسی طرح آ گیا ہمارے دروازے پر تو فرمایا یل کا اسامہ، بربادی اور تباہی اس کا مقدر ہو گئی. اور اگر ایک بندہ یہ سارے گناہ کر لے اس کے بعد ولیکن من تابا، جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا اور نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ استوار کر لیا، وہ عامل عملا صالحا اور پھر اس نے نیکیاں شروع کر دی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. جو گناہ کیے جا چکے ہیں وہ گناہ نہیں رہے بلکہ وہ نیکیوں میں بدل گئے. یہ ہے توبہ کا انجام اور توبہ کا نتیجہ. لیکن اس کے لیے ہے کیا؟ قرآن مجید نے مسلمانوں کی، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان کی ہے، وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے وقت اٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ وظیفہ کرتے ہیں اس بات کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون کون وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے گناہوں کے باوجود، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے یہ رشتہ، یہ تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں. اب کسی کو ہاتھ اٹھا کے
حاضری لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کا امتحان لے کر اس کو درجہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے، کیا واقعات اس نے فجر میں اٹھ کے، تہجد کے وقت اٹھ کے، سحری کے وقت اٹھ کے اس نے واقعات اللہ سے معافی مانگ لی ہے، استغفار کر لیا ہے، تو یہ بندہ بہت خوش نصیب آدمی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا وہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا کیا وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس بندے کے برے اعمال اس کو مزین کر دیے گئے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں نے بتایا تھا کہ ولیکن کرہ اللہ انبیاسہم، اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھ کے چلنا۔ اب یہاں اس کے برے عمل اس کو پسندیدہ بنا کے پیش کر دیے گئے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جو لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناپسند ہے، بری لگتی ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بری لگتی ہے، ناپسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے کہ اس کو برا عمل اس کو برا لگتا ہے۔ لیکن جس بندے کو برا عمل مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا کے پیش کر دیا گیا، وہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ برا عمل اس کو پسندیدہ کیوں ہے، یہ برا عمل اس کو پسندیدہ کیوں ہے۔ وہ اس لیے پسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں اپنا خوف، اپنے رسول کی اتباع، اسلام پر مکمل چلنا اس کے ذہن سے چھین لیا۔ اس کے ذہن میں اس کی بجائے اس کو یہ زندگی اچھی لگنے لگی ہے، وہ اس زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ اس کو پسندیدہ عمل، برائیاں، گناہ، جھوٹ بولنا، بد اخلاقی، بد کرداری، اس کا یہ پسندیدہ عمل کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے اس کو اٹھا دیا گیا، چلا جائے دفان کھوجا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی پلیٹ میں بڑے کی ہڈیاں پڑی، آپ نے اس میں سے ایک ہڈی اٹھائی، اس کا گوشت اتار لیا، اس کے اندر سے مرچ چوس کے نکال لی یا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اس کو نکال لیا، اب وہ ہڈی خالی ہو گئی۔ آپ نے اس کے اوپر جو گھی لگا ہوا ہے، جو مسالہ ترائی لگی ہوئی ہے، وہ بھی زبان سے چوس لی۔ اب اس ہڈی میں کیا ہے باقی؟ دونوں طرف سے خالی ہو گئی، اندر سے خالی ہو گئی، اس کے اوپر سے جو ماس تھا وہ بھی خالی ہو گیا۔ دور ایک کتا کھڑا تھا، وہ بھی آپ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر آ گیا ہے کہ شاید مجھے بھی یہاں سے کوئی لقمہ مل جائے گا۔ آپ نے وہ ہڈی اٹھائی، اس کو پھینک دی۔ اس نے سمجھا کہ بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے مجھے، وہ ہڈی اٹھائی، اس نے بھاگ نکلا، وہاں جا کے آن لگا اپنے دانتوں سے اس کو رگڑنے، اس کو توڑنے، اس میں سے کیا ملے گا اس کو؟ لیکن آپ کی میز سے، آپ کی چارپائی سے آپ نے اس کو ہڈی دے کر اٹھا دی۔ ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مقامات پر ارشاد فرمایا ہے ولیکن کرہ اللہ انبیاسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں سے اٹھنا، تیرے ساتھ جانا اللہ نے مکروہ سمجھا ہے۔ کراہت آ گئی اللہ کو کہ یہ اٹھ کے تیرے ساتھ آئے، اس لیے ان کو ایسے معاملات میں مشغول کر دیا کہ وہ اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے سکون کے معاملات میں، اپنے دنیا کے معاملات میں
وہ مشغول ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات مکروہ نظر آئی کہ یہ تیرے ساتھ یہ لوگ وہاں اٹھو. یہاں فرمایا ولیکن زین لہ سوء عملہ، اس کے برے عمل اس کو مزین کر کے پیش کر دیے گئے، خوبصورت بنا کے پیش کر دیے گئے. اس کتے کو ہڈی سے آپ نے نواز کر اس پر کتنا بڑا احسان کیا. اس کو کیا ملے؟ اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کو طاقت آ جائے گی، یا شاید اس کا کوئی تعلق ہو جائے گا، وہ اسی پر ہو جائے. اگر ایک بندہ اپنے کاروبار میں اتنا مست ہے، اتنا مگن ہے کہ اس کو اللہ بھول گیا، اللہ کی یاد بھول گئی، تو ان دونوں مقامات پر سوچیں اس کا عمل جو اس نے آج جو کیا ہے وہ اس کو زیادہ اچھا لگا، اس کے بالمقابل کہ وہ نماز کے لیے آئے، اس کے بالمقابل کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے بالمقابل کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی کلام مجید کی وہ تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، یا وہ اس کے سامنے اٹھ کر اپنے آپ دو آنسو بہا لے. ان کے بالمقابل اس کو وہ کردار جو اس نے ان کرداروں کے خلاف جو عمل کیا وہ اس کو اچھا لگے. نتیجہ کیا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو برے عمل خوبصورت بنا پیش کر دیے گئے. واتبعوا اہواءہم، اہوا کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں خواہش کو. وہ پیچھے چلے اپنی خواہش کے، اللہ کے پیچھے نہیں چلے، اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں چلے. دائیں ہاتھ سے پسند آ گیا، دائیں ہاتھ سے کھا لیا، بائیں ہاتھ کے اندر ٹکڑا آ گیا، بائیں ہاتھ سے کھا لیا. پیسہ لینا ہے، بائیں ہاتھ سے آ گیا ہاتھ میں تو لینا ہے، دونوں ہاتھوں سے دولت اکٹھی کر لی ہے. اس میں برکت اور بے برکتی کا تصور نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر لی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو بچے برباد ہو جائیں گے، یا اپنے اعمال برباد ہو جائیں گے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، آگے نسلیں بھی خراب. جب ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے لگے گا، اس کے احکامات کو نہیں مانے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر جھٹکار دیا تو پھر کیا بنے گا؟ فرمایا کمن، یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے زین لہ سوء عملہ، کہ اس کے برے عمل اس کو مزین کر کے پیش کر دیے گئے. واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا. اس کی چاہت یہ تھی، اس کی چاہت فلاں تھی، وہ اپنی چاہت کو سمجھتے ہوئے چاہت کے پیچھے بھاگتا رہا. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جن کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر نہریں ہیں، نہریں پانی کی، جو پانی صاف شفاف نترا ہوا پانی، میٹھا پانی. وانہار من لبن، دودھ کی نہریں، وہ دودھ چشموں سے نکل کر آ رہا ہے. انہار دریا کی، دریا کا معنی ہے، نہر کا معنی ہے عربی میں دریا. دریا بہ رہا ہے دودھ کا، اس دودھ کے دریا سے میسر آئے گا پانی پینا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے جو لذت کا ذریعہ بن جائے وہ شراب. وانہار من عسل مصفی، 4 نہروں کا ذکر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر 2 نہروں کا ذکر کیا، ایک دجلہ ایک فرات، ایک دجلہ ایک فرات. فرمایا نہران ظاہران و نہران باطنان، کچھ نہریں اوپر سے ان کے چھت ڈالی گئی ہے اور چھت ڈال کر ان کو بھیجوایا گیا ہے جہاں جانا ہے. 2 نہریں ظاہری ہیں، کھلی ہیں، اوپر سے پانی بہہ رہا ہے، اوپر سے اوپن ہے، پردہ نہیں ڈالا گیا، چھت نہیں ڈالی گئی ان کے اوپر. آپ نے بتایا جو نہر ظاہری ہیں وہ ہے دجلہ اور فرات، ان کا منبع وہاں ہے، ان کا منبع وہاں ہے. جب وہاں سے منبع خشک ہو جائے گا دنیا میں پانی ختم ہو جائے گا.
اب جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں آہستہ 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 اوپر سے منبع ختم ہوتا جا رہا ہے. بے موسمی بارشیں، بے موسمی سردیاں، بے موسم وہ ماحول جو انسانوں کے لیے دنیا داری میں بھی اور دینداری میں بھی وہ ماحول پسندیدہ نہیں ہے. تبدیلیاں آ رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ کیوں آ رہی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ان دو نہروں کا اوپر سے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم بھاگتے ہیں دنیاوی اسباب کی خاطر، ہم بھاگتے ہیں دنیاوی اسباب کی خاطر. رونا روتے ہیں ہندوستان کا دوسرے ہمارے دریاؤں پر بند بنا لیے. اس کو کیا ضرورت ہے بند بنانے کی؟ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے؟ آج اس کو بند بنانے سے، آج ہی اس کو ضرورت تھی، آج ہی ہمیں اس نے بھوکا چھوڑنا تھا نہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. اوپر سے وہ آرڈر دیتا ہے تو ہوتا ہے، اس کا آرڈر نہیں چلتا تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی فساد برپا ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ ہے. لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے. دیکھیں ہمارے اپنے ساتھیوں میں، اپنے لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو ہر جمعے کا خطبہ سننے کے بعد کچھ مسائل ان کے پلے پڑتے ہیں. کتنا ٹائم لے کر وہ جاتے ہیں خطیب کے پاس اور خطیب ان کو کچھ مسائل سمجھا کے بھیجتا ہے. کتنی جگہ مساجد کتنی ہیں، لوگ کتنے جانے والے ہیں، ان کو ہر جمعے میں کیا کچھ مل جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سدھار سکے. جب ایک بندے نے جانا ہی آخر میں 5 منٹ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے، فرشتے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آ گئے، نام لکھا نہیں گیا. فرشتے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آ گئے، نام لکھا نہیں گیا. اب وہ کس لیے آ رہا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا آنے کا؟ سوائے اس کے کہ وہ دھوکہ دے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا نام تو نہیں لکھوا سکا، حاضری ہو گئی کہ ہاں جی میں بھی آیا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، پلے کچھ نہیں، نہ کوئی مسئلہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اللہ کے لیے ٹائم دیا، نہ اپنے لیے ٹائم دیا. نتائج کیا نکلیں گے؟ جہالت بڑھتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کے اندر بے دینی اور زیادہ ہو رہی ہے. کمزوری کیا ہے؟ وہ صرف ہماری اپنی ذاتی کمزوری. 7 دن میں اگر ایک بندہ اپنے کاروبار مملکت، اپنے کاروباری زندگی، اپنے گھر کی ضرورتیں وہ پوری نہیں کر پاتا تو جمعے والے دن 1 گھنٹے میں وہ کتنی ضرورتیں پوری کر سکے گا؟ دین بھی کیا، دنیا بھی کیا، وہ اصل میں پوری نہیں ہوئی. دین لینے کے لیے وہ آیا نہیں، اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی. فرمایا 4 نہروں کا یہاں ذکر کیا ہے. ان 4 نہروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 نہروں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اللہ اکبر، جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے وہ فرمایا اس جنت کے 100 درجے ہیں، 100 منزلیں ہیں اس کی. ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا ہی فاصلہ درمیان میں موجود ہے جس طرح زمین سے آسمان کا فاصلہ موجود ہے. ایک بندہ اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ دوسری منزل تک جاتا ہے، اتنا بلندی پر چلا جاتا ہے جس طرح زمین پہ بیٹھا ہوا ایک بندہ آسمان تک چلا جائے. جنت میں 1 درجے سے نکل کر دوسرے درجے تک جانے کے لیے اتنا ہی فاصلہ ہوگا اور اتنا ہی اس کو مسافت طے کرنا پڑے گی.
اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے نے قرآن مجید حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد وہ اس پر عمل کرتا رہا، پھر اس کو قیامت آئے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں سیڑھیاں، یہاں سے پڑھنا شروع کر دے آخری سیڑھی تک، جہاں تک تیرا آخری قرآن مجید کا حرف مکمل ہوگا وہ تیرا مقام۔ اب ایک بندہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرتا ہے، تیز تیز چڑھنا شروع کرتا ہے۔ اب جنت کے اندر جانے کے بعد نہ تو دل کا اٹیک ہونے کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک کا کوئی مسئلہ وہاں نہیں ہوگا، سانس پھولنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تھکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چستی چلاکی اس میں کمزوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سارے کا سارا ایکوریٹ وہ بندہ۔ اب اس نے قرآن میں پڑھنا شروع کر دیا، اب دیکھیں وہ کہاں تک پہنچے گا، اللہ اس کو سہولتیں دے رہا ہے۔ فرمایا یہ اعمال کی بنیاد پر بلندیاں ملے گی، 100 درجے ہیں، ان 100 درجوں میں سے اس کے اوپر 100 درجوں کے اوپر نہروں کا منبع ہے، 4 نہروں کا ذکر کیا آپ نے، یہ 4 نہریں جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ ایک پانی، صاف ستھرا پانی، دوسرا دودھ اس کی نہر، تیسرا شراب اس کی نہر، چوتھی نہر ہے عسل مصفا، صاف ستھرا شہد۔ یہ 4 نہریں ہیں جو بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ چاروں مقامات پر، بلکہ 100 کے 100 درجے پر یہ 4 نہریں شراب کر رہی ہیں۔ جہاں بندہ ہوگا وہ اس کے ساتھ ساتھ نہر بھی ہوگی۔ اس حد تک آپ نے اشارہ بنایا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کا جی چاہا کہ یہ درخت اوپر وہ آخری کونپل کے ساتھ جو پھل لگا ہوا ہے نا، وہ مجھے کھانا چاہیے، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کھاؤں۔ وہ ٹہنی جھوک کے منہ کے قریب آ جائے گا، توڑنا بھی نہیں پڑے گا، اپنے آپ منہ کے اندر آئے گا، لذتیں حاصل کرے گا۔ فرمایا جو کچھ لذتیں وہاں حاصل ہو جائیں گی، جو کھایا پیا جائے گا، اس کا فضلہ نہیں بنے گا، اس میں نزلہ زکام نہیں ہوگا، اس میں پسینہ آئے گا، پسینے کے اندر خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، اس میں تھوک نہیں ہوگا، کنگھار نہیں ہوگا، نزلہ زکام نہیں ہوگا، بیماری اور تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا ان 100 کے 100 درجات میں وہ سب چیزیں میسر آئیں گی۔ یہ چونکہ عام چیزیں ہیں، ہر بندے کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے، تھوڑا عامل ہے اس کو بھی ملے گی، زیادہ عامل ہے اس کو بھی ملے گی۔ پھر ان پھلوں کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں میں پھر ہر بندے کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ کچھ کو تو کہا کہ اس کو پھل ملیں گے، کچھ کو کہا اس کو بنے ہوئے بٹیرے ملیں گے، کچھ کو کہا کہ ان کو بکرے ملیں گے۔ یہ ساری کی ساری قرآن مجید نے الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی چیزیں، یہ سب چیزیں وہاں میسر ہیں۔ فرمایا ان تمام 7 یعنی 100 درجے کے بعد جنت کے اوپر یہ نہروں کا منبع ہے، اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور آخری درجہ جو 100 کے 100 آخری درجہ ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر اللہ سے دعا کریں، جنت کا دعا کریں، جنت مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں، اس لیے کہ اعلیٰ ہو، وہ جنت میں سب سے بلند تر جنت ہے، اعلیٰ، اور اسی کے ہے اندر یہ منبع ہے۔ اگر یہاں یہ منبع حاصل نہ کر سکے تو وہاں کیا ملے گا؟ ان 4 نہروں کا ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ دنیا میں 2 نہریں، دجلہ اور فرات، یہ 2 نہریں ظاہری ہیں، 2 نہریں باطنی ہیں، ان کے اوپر پردہ ہے، ڈھکی ہوئی ہیں، ان سے چوری نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی شے نکالی نہیں جا سکتی۔ وہ اللہ بہتر جانے ان 2 نہروں کو سپلائی مہیا کرنے والی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سپلائی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، ادھر سے آنا بند ہو جائے گا، یہاں بھی آنا بند ہو جائے گا۔ آئندہ کی پیش گوئیاں ہیں
کیا ملکوں کی لڑائی ہو گئی پانی پر؟ اللہ بہتر جانے کیا ہوتا ہے، پانی پر لڑائی ہو گئی۔ اب پانی پر لڑائی ہو گئی، کیا وہ پانی حاصل کر سکیں گے؟ اللہ کی فرما برداری کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور گرامی میں مدینہ کے باہر ایک وادی ہے ربضہ، وہ کسی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ بیت المال کی چراگاہ تھی، بیت المال کی چراگاہ تھی، بیت المال کے مویشی وہاں چلتے تھے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہاں ان مویشیوں کے لیے گھاس اگتا تھا، خود بخود گھاس اگتا تھا۔ ایک دفعہ کسی بندے نے تجربہ کیا، بہترین گھوڑا اس نے لیا اور گھوڑا لے کر گھاس کے اندر گھس گیا، درمیان میں یا سائڈ میں یا جہاں بھی کہیں وہ جا کے اس نے گھوڑا کھڑا کر لیا اور اٹھ کے گھوڑے کی کمر پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا، پاؤں اس کی پیٹھ پر رکھ کے گھوڑے کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی گھوڑا چلانے والی، اس نے بازو اوپر کیا، سوٹی اس کے ساتھ اس نے اوپر کی، باہر جو کھڑے ہوئے لوگ تھے وہ سوٹی ہلتی ہوئی نظر نہیں آئی، اتنا گھاس تھا اس پر۔ یہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پوری مملکت کے جتنے ذمہ دار تھے لوگ، ڈی سی رینک کے یا اس قبیل کے لوگ، سب لوگوں کو اپنے پاس بیت الخلافہ میں جمع کر فرمانے لگے کہ تم لوگ سیدھے ہو جاؤ، یہ زلزلہ آیا ہے، یہ تم سیدھے ہو جاؤ، اگر دوبارہ زلزلہ آ گیا تو میں تمہارے اندر نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا، تم جانا تمہارا کام۔ ڈی سی جو ضلع کا ذمہ دار ہے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ زلزلہ کیوں آیا ہے، اپنے اپنے اعمال کو سنبھالو، اگر دوبارہ زلزلہ آ گیا تو عمر تمہارے اندر نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے، آج جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے، اب یہ کھل گئی ہے بات، کسی کے خلاف کسی کے حق میں بیان دینے کی نہ ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی کوتاہی یا کسی کی کوئی کمزوری ظاہر کرنا ہے، اوپن بات۔ وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک کھلے عام رشوت لیتے ہیں، کھلے عام، کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں، ہر بندے نے منہ کھولا ہوا ہے، ہر بندے نے، اور یہ علل اعلان بات ہے۔ اگر کسی کو اس بات کی تکلیف ہے میرے کہنے سے، میں حاضر ہوں، مجھے اس بندے کی صفائی دے دی جائے، میں اپنے لفظ واپس لے لیتا ہوں۔ اگر آوے کا آوے بگڑ چکا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے اپنے اعمال کے نتیجہ میں، فرمایا ان 4 نہروں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ہمہ قسمی پھل ان کو اس نہروں کے ساتھ ساتھ ملیں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے ان کو مغفرت بخشش ملے گی، گناہوں کی تلخیاں ختم کر دی جائیں گی۔ فرمایا یہ لوگ جو وہاں رہنے والے ہیں 4 نہروں کے اندر، پھلوں کے اندر اور یہ ساری نعمتوں کے اندر، کمن اس بندے کی طرح ہو سکتے ہیں وہ خالد فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنے والا ہے، وہ سقومان حمیمہ، اور اس کو پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا گرم، فقط امعاہم، ان کے اندر پانی جب پہنچے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان فرمائی، وہاں پانی کا پیالہ لایا جائے گا، پہلے تو جب اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ انکار کر دے گا، پھر اس کو پکڑ کر زبردستی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا، جب وہ منہ کے قریب لایا جائے گا تو اس کے چہرے کے
بوٹیاں گوشت، اس کے اوپر جو اس کا ہڈیوں کے ساتھ ساتھ جو گوشت یا ماس ہے وہ اس کی بھاپ سے پگھل کر اس کے اندر جاتے ہیں، وہ اس کے اپنے پینے کا حصہ بن گیا. اب وہ پیے گا نہیں، زبردستی فرشتہ اس کا منہ کھولے گا، اس کو انڈیلے گا. جب وہ انڈیلے گا تو قرآن میں یہ کہتا ہے فَقَطَّعْنَاهُمْ، ان کی اندڑیوں کو کاٹ کر، جلا کر، ان کی گلا کر باہر نکال. کیا وہ بندے جو ان نہروں میں، پھلوں میں اللہ کی بخشش اور مغفرت میں رہنے والے ہیں وہ اس بندے کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی لاٹھی سے ہانکے گا، ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے. اس دنیا کے ساتھ اسی طرح ہی چلنا ہے جس طرح دنیا ہمیں چلا رہی ہے، جس طرح ڈی سی کے آرڈر ہیں، جس طرح مملکت کے سربراہ کے آرڈر ہیں. میں پچھلے دنوں اپنی ایک زمین کے سلسلہ میں تحصیلدار سے، قانون گو سے، پٹواری سے ایک درخواست پہ دستخط کرانے، وراثت کا معاملہ، اس کی تصدیق کرانی. جب پہنچے قانونگو کے پاس، اس کے بعد تحصیلدار کے پاس، تو کہنے لگا آپ کی جو ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے اس کے سب اتنے ہی بچے ہیں جتنے آپ نے لکھے ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. کوئی بچہ اور؟ میں نے کہا کوئی نہیں. کوئی میں سے فوت ہو گیا ہو؟ میں نے کہا ایک فوت ہوا ہے. کب فوت ہوا ہے؟ میں نے کہا آج سے تقریباً 20 سال پہلے. اس کے بچے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے اس بچے کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا جی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. اس کے بچوں کا نام کیوں نہیں لکھا؟ اس کی بیوہ کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میں کہا جی دادی کی وراثت میں سے ان کے پوتوں پوتیوں کو حصہ نہیں ملتا. اس نے میری فائل اٹھا کے پھینک دی. کہنے لگا یہاں آپ کا قانون نہیں چلتا. میں کہا جی میرا قانون نہیں، اللہ کا قانون. کہتے یہاں صدر ایوب خان کا قانون چلتا ہے، ہماری مملکت کا قانون چلتا ہے. میں نے سنا آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہاں جی میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ کہتا ہے ہم مملکت میں رہتے ہیں، مملکت کا قانون چلنا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ملازمت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا پسند نہیں. تحصیلدار تھا، اس نے کہا جاؤ، چلے جاؤ. میں فائل اٹھا کے واپس آیا. اب اتنی رونق، اس قدر بچائی، اس نے میری فائل پہ لکھ دیا. وراثت نہیں ہو سکتی. اس قدر ظلم و زیادتی اللہ اور اس کا رسول نہیں دینا چاہتا. ہم نے ان کے بچوں کو مکان بنوا کے دیا، اس کے چچاؤں نے، بچوں کے چچاؤں نے مکان نیا بنوا کے دیا. ایک بچے کو انہوں نے اپنے خرچے پر سعودی عرب بھیجوایا، بقیہ بچوں کو کاروبار میں شریک کیا. چچاؤں کے ساتھ مل کر وہ سارا معاملات اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. ماں کی طرف سے جو ان کو ملنا تھا وہ کیا ملتا؟ 1 کنال رقبہ، اور وہ بھی جو آباد کاری کے قابل نہیں ہے. اس کی زیادہ ضرورت ہے. جو کچھ ان بچوں کو مل گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے سمجھائی یہ سب بات. کہتا نہیں، پہلے اس کا نام لکھو، اس کے بچوں کا نام لکھو، ان کو حصہ ملے گا.
کتنی ڈٹھائی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف سے دوری ہے۔ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم یہ نہیں ہے، کہتا نہیں یہ مملکت کا قانون ہے۔ اب مملکت میں تباہی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اگر کسی کا حق زمین میں سے کھا جاتا ہے، ایک پالش 9 انچ جگہ اس نے کسی کی ناجائز قبضہ کر لیا، قیامت آئے گی اس 9 انچ جگہ کو، ایک بالش جگہ کو اس سطح زمین سے نیچے تحت سرا تک اس کو اتنی جگہ اکھاڑ کے اس کے سر پہ لاد دی جائے گی، اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اس زمین کی خاطر تو نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اس زمین کی خاطر تو نے اپنے بھائی کا حصہ مارا ہے، اس زمین کی خاطر تو نے اپنا فلاں نقصان کیا ہے اور اس کا حق کھا گیا، اب یہ زمین اٹھا اور چلتا پھر۔ صدر ایوب کے کہنے پر ملک کا قانون بنا دیا گیا، اب چل رہا ہے۔ کتنے ہیں لوگ جو دوسروں کا، اپنے بھائی بہنوں کا حق کھا گئے صرف عدالت کے زور پر؟ کتنے وہ لوگ ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ، جو بندہ فیصلہ کرے گا اس چیز کے خلاف جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الظالمون۔ جو اللہ کے احکامات نازل کرنے کے بعد اور فیصلہ کرتا ہے وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ اتنی بڑی مملکت کسی بندے کے کان پر کیوں نہیں چلی، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کچھ نہیں بچے گا، آخر ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرأت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔